روحی وأرواح العالمین لہ الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. عزیزان محترم، جو مجھے موضوع دیا ہے مومن کی صفات مومنین، پروردگار عالم نے مختلف سوروں میں مختلف انداز سے بیان کی ہیں کہ ہر اس پہلو کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان 7-8 مجالس میں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ یہیں جو کہ آغاز قرآن مجید ہے اسی کو سرفصل خطاب قرار دے کر اسی پیرامون میں گفتگو کی جائے. پروردگار عالم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہاں پر اس سے پہلے کہ لوگوں کے تقسیم بندی کرے صفات کے حوالے سے اپنی کتاب کا تعارف کروا رہا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری آیت، دوسری سورہ کہ جس میں پروردگار عالم اپنے کتاب کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اس میں، اور کس انداز میں کرا رہا ہے کہ جو کہ آج کا بھی رائج طریقہ وہی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بک شاپ میں جاتے ہیں کوئی کتاب خریدنے کے لیے اور آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ اس کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، اس کا لکھنے والے نے اس کو کتنے دقت سے لکھا ہے، اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے، کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب کا موضوع آپ کو بیان ہونا چاہیے. یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، بڑوں کے لیے لکھی گئی ہے، خواتین کے لیے لکھی گئی ہے، سائنس کا ٹاپک ہے، سیاست پہ لکھی گئی ہے، تاریخی واقعات پہ لکھی گئی ہے، یا بچوں کے کوئی موضوعات ہیں، یا کھانا پکانے کی ترکیبیں ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس کتاب کے شروع میں قرآن مجید کے قرآن کا موضوع بھی بیان کیا. پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ٹارگیٹڈ لوگ، یہ اس کتاب کے پڑھنے والے کون ہیں. مثال کے طور پر اگر اس میں کھانے پکانے کی ترکیبیں دی ہوئی ہیں تو وہ شاید میرا اور آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. سیاسی گفتگو کی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم میں سے آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ اس میں نہیں ہوگا. یا مثال کے طور پر اس میں راکٹ بنانے کی ترکیبیں لکھی ہیں تو ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے موضوع کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے مخاطبین کو بھی پروردگار عالم نے اس کتاب کے آغاز میں بیان کیا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. آغاز کس انداز سے کرتا ہے پروردگار کہ الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی اگر فقط امام معصومین علیہ السلام میں سے اگر کوئی بیان کر دے، مقطعات یعنی ٹوٹے ہوئے حروف، مقطع یعنی کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے حروف، تو اگر ان میں سے کوئی اس چیز کا معنی کر دے تو وہ ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے، ورنہ کوئی غیر معصوم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حروف مقطعات کو سمجھ سکے یا اس کو لوگوں کے لیے بیان کر سکے. یہ ان چیزوں میں سے قرآن مجید کی کہ جو کہ عام آدمی کے لیے سمجھنے کی اس میں صلاحیت
نہیں ہے، ماں سوائے کہ کہیں پہ اگر کسی معصوم کی کوئی معتبر روایت مل جائے کہ وہ کہیں کہ اس حروف مقطعہ سے مراد یہ ہے، تو وہ تو ہمارے لیے قابل فہم ہے. لیکن انسان کوئی بڑا مفسر، کوئی حتیٰ مرجع، کوئی حتیٰ مفتی اعظم، کوئی امام کعبہ بھی اس چیز کا حروف مقطعات کا مطلب لکھ نہیں سکتا، کیونکہ حروف مقطعات واضح نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے الفاظ ہیں، ٹوٹے ہوئے الفاظ ہیں، لہذا وہ فقط امام معصوم اس کی تشریح جانتے ہیں. تو پروردگار عالم نے آغاز کہاں سے کیا؟ حروف مقطعات سے. الف لام میم. الف لام میم، الف بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لام بھی استعمال ہوتا ہے، میم بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کمبینیشن کے ساتھ کہیں قرآن میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کمبینیشن کے ساتھ آپ تو عرب ایک ملک میں رہتے ہیں کہ آپ سے اگر کہا جائے کوئی جا کے آپ سڑک پہ کسی سے کہیں الف لام میم، وہ کچھ سمجھے گا؟ کوئی آپ کو پیاز اٹھا کے دے دے گا، پیاز مانگ رہے ہیں، اس سے آپ آلو مانگ رہے ہیں، یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روڈ کراس کرا دے گا، کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. حروف مقطعات ٹوٹے الفاظ ہیں کہ جس کی کمبینیشن عربی زبان میں کوئی معنی نہیں رکھتی. اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنی کتاب کا تعارف کروا رہا ہے. بھائی کس انداز میں تعارف کروا رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب. ذالک یعنی اشارہ کر رہا ہے. کیوں اشارہ کر رہا ہے؟ تاکہ معین ہو جائے. ہو سکتا ہے آج 1400 سال بعد ہم کتاب پہ لڑ رہے ہو، کس کتاب کو اللہ نے کہا ہے؟ ممکن ہے 1400 سال بعد ہم کتاب پہ الجھ جائیں کہ کس کتاب کی بات کی ہے. تو پروردگار عالم نے یہ ذالک جو ہے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ کتاب. اچھا، آج تک اس اشارے کی وجہ سے کسی نے ڈاؤٹ نہیں کیا کہ بھائی کس کتاب کی بات کی ہے. تو ذالک اشارہ کر دیا، معین کر دیا. اچھا، یہاں بھی کفایت نہیں کہ پروردگار نے کہ یہیں پہ رک جاتا، نہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے الف لام. الکتاب جب استعمال کر رہا ہے تو الف و لام عربی زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے یا اس کو اور مزید معین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک بھی ہے اور الکتاب یعنی یہی کتاب ہے. تمہاری نگاہ ادھر ادھر نہ جانے پائے، یعنی پروردگار اشارہ بھی کر رہا ہے ذالک کہہ کر، اور پھر الکتاب بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اسی کتاب کی طرف ہی دیکھنا ہے. شاید بغیر ال کے کتاب کہتا تھا ممکن ہے کہ یہ جی کتاب جو ہے مجمل ہے، پتہ نہیں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اس معنی میں مسلمان ہم آج بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پروردگار نے ہر لحاظ سے اس کو معین کر دیا کہ ذالک الکتاب، اس کتاب کی بات کر رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کتاب کوئی نئی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو آپ اس کا مقدمہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس لکھنے والے نے اس میں کتنی محنت کی ہے. مطلب کوئی اگر کسی اسکالر نے، کسی ریسرچ کرنے والے نے ایک نئی کتاب لکھی ہے، کوئی نیا تھیسس آیا ہے، تو وہ پورے حوالے دیتا ہے کہ بھائی اس کتاب کو لکھنے میں نے 300 کتابوں سے کنسلٹ کیا ہے، مراجعہ کیا ہے میں نے 500 کتابوں سے، میں کتنے ملکوں میں گھما ہوں، فلاں دنیا کی لائبریریز ہیں ان سے میں نے کنسلٹ کیا ہے. کیوں؟ وہ کیوں تاکید کرتا ہے؟ تاکہ اس کتاب کی اہمیت آپ کو بتا سکے، تاکہ کتاب کی اہمیت بتا سکے، تاکہ اس کتاب کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے. لیکن آپ پاکستان کے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے کیونکہ میرا پہلا یہ سفر ہے اس ملک میں آپ کے. تو اب مثال کے طور پر وہاں کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں، خواتین ڈائجسٹ ہیں، رسالے ہیں. اس کبھی کسی ناول، کسی رسالے کے شروع میں یا آخر میں حوالہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ رسالہ، یہ کہانی، یہ داستان میں نے فلاں جگہ سے اتنی کتابوں سے چن کے لکھی ہے، کیونکہ وہ سب خیالاتی ہوتی ہیں. ایک مؤلف کا اختراع ہوتا ہے، لکھنے والے کا ایک ذہنی تخیل ہوتا ہے جو اس نے ایک کہانی سٹوری بنا کر وہ لکھ دیتا ہے. اس کے پیچھے کوئی حوالہ نہیں ہوتا اس کتاب میں. کبھی آپ نے کوئی افسانہ پڑھا ہو، افسانے کے اندر کوئی حوالہ آپ کو ملے گا کہ اس افسانے کا حوالہ یہ ہے، کیونکہ وہ حوالہ ہوتا ہی نہیں. ایک عام ایک انسان کی ذہنی اختراع کے نتیجے میں وہ رسالہ لکھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ یا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اس کے پیچھے حوالے لکھے رہتے ہوں؟ نہیں ہوں گے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی تھیسس لکھا گیا ہے، کوئی علمی کتاب لکھی گئی ہے، تو جتنا بڑا اسکالر ہوگا اتنے زیادہ وہ حوالے اس کتاب کے دے گا کہ اس کتاب کو لکھنے میں نے کتنا عرصہ لگایا، کتنی محنت کی، کتنی جگہ سے مراجعہ کیا، کتنے ملکوں میں گھوما، اور کتنا عرصہ لگا کے میں نے اس کتاب کو کمپائل کیا ہے. اور یہی روی جو ہے پروردگار عالم نے یہاں پہ اپنائی ہے کہ آپ پروردگار کے فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، یعنی تمام شبہات کی نفی کر رہا ہے خدا.
تمام شبہات کی نفی کر رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کو تم آ کے شک کرو کہ اس میں آیت یوں آ گئی تو آیت یوں تھی، فلاں چیز یہ ہو گئی، یہ کم ہو گئی، یہ زیادہ ہو گئی. ایک ہو سکتا ہے شک کرے کوئی. تو پروردگار نے تمام شکوک اور شبہات جو کہ آئندہ آنے والے ہیں روز قیامت تک، ان تمام شبہات کی نفی کر دی. کیا کہتی ہے؟ لا ریب فی، یعنی نفی کر دی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ نفی کرنے والی ذات کون ہے؟ خود پروردگار عالم. پروردگار عالم اپنی کتاب میں ہر قسم کے شبہے کی نفی کر دیتا ہے. یعنی اس کتاب اتنی محکم ہے، اتنی قوی ہے، اتنی معتبر ہے کہ اس کی کسی آیت میں تم کبھی شبہ مت کرنا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ ہماری طرف سے نازل ہوا ہے. اس میں زمین پر رہنے والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے اپنی کتاب کی اہمیت بیان کی، اپنی اہمیت کو بیان کر دیا کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے اس موضوع کو ذرا سا اس سے ہٹوں گا. ہم نے کتاب کا ذکر کیا، پروردگار عالم نے اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں نازل کی ہیں. اس کے علاوہ بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، فقط قرآن تو نہیں آئی نا. ہم بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سکھاتے ہیں اللہ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. یہ 4 کتابوں کا ذکر ہے. 5ویں کوئی ہے؟ شاید میں مس کر رہا ہوں. یقین ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا جی، 4 کتابیں نازل ہوئیں. مختلف نبیوں پہ یہ کتابیں نازل ہوتی رہیں. آج آپ بازار میں جائیں کسی جگہ پہ، اچھے کسی پہ کوئی اسٹال پہ، تو آپ کو کہیں گے جی مجھے انجیل چاہیے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، مختلف ناموں سے. اس کا مجھے عربی کا فلاں زمانے کا ورژن چاہیے، عبروں کا ورژن چاہیے. تو آپ کو مختلف، اگر کوئی اچھی بڑی دکان ہے آپ کو مل جائے گا. فرض کر لیں کہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں انجیل، تو کیا یہ جو موجودہ انجیل ہے، جو موجودہ انجیل ہے، آج کی انجیل جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں، دکانوں میں ہیں، لوگوں کے گھروں میں ہیں، چرچوں میں رکھی ہوئی ہے، لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، تو کیا اس پر بھی، موجودہ انجیل پر، کہ جو کچھ اس میں بھی آیا ہے اسی پر آپ نے ایمان رکھنا ہے جیسے قرآن پہ ایمان رکھنا ہے؟ جس طرح قرآن کے وجود کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، تو کیا اسی طرح اس موجودہ انجیل، موجودہ زبور، موجودہ تورات، کیا اس کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے؟ بھائی 2 چیزیں ہیں. بھائی اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہے؟ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. اگر کوئی مسلمان یہ کہے الیاذ باللہ استغفر اللہ کہ میں قرآن پہ بلیو نہیں کرتا، مجھے قرآن پہ کوئی یقین نہیں ہے، آپ اس کو مسلمان تسلیم کریں گے کہ بھائی تم بہت اچھے پکے مسلمان ہو؟ کیونکہ بنیادی ہماری جو سورس ہے اسلام کا وہ قرآن ہے. بنیادی سورسز میں سے ایک سورس، ایک منبع قرآن ہے. تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس قرآن پہ یقین نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برعکس موجودہ توریت، موجودہ زبور، موجودہ انجیل، کیا اس پر بھی آپ کا یہی ایمان ہونا ہے؟ کیونکہ یہ بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں نا. بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ مختلف انبیاء کو مختلف کتابیں نازل کی؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہم کہیں گے نہیں، ان تینوں کا حساب قرآن سے الگ ہے. ان تینوں کتابوں کا، توریت کا، زبور کا اور انجیل کا، جو موجودہ انجیل ہے، دیکھیں میں لفظ موجودہ استعمال کر رہا ہوں کہ جو آج دکانوں میں اور بازاروں میں اور دفتروں میں موجود ہے، اس موجودہ انجیل کی بات کر رہا ہوں. اس کا حساب قرآن سے مختلف ہے. بھائی کیا مختلف ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ خداوند عالم نے کوئی توریت نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، لیکن جو بھی نازل کی چاہے اس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو، ہمیں اس پر یقین ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. جو حقیقتاً انجیل تھی، جو واقعتاً توریت تھی، جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، جو جناب داؤد پر آئی، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، تو جو ان پر نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن جو موجودہ ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
بھائی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے قرآن کو تو ہم نے سر پہ بٹھا لیا, اب دوسروں کی کتاب کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ کتاب نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق ہے. قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ چیز ہے کہ جو کہ الفاظ اور معنی دونوں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں. الفاظ اور معنی دونوں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی کمی زیادتی نہیں ہے. دونوں چیزیں عیناً جتنی آیات اس میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام بغیر کمی اور زیادتی کے پروردگار عالم کی طرف سے. لیکن جو موجودہ توریت ہے, موجودہ زبور ہے اور انجیل ہے, وہ کتابیں ہیں جو ان کے نبیوں کے جانے کے بعد لکھی گئیں. آپ اس کی تاریخ جا کے پڑھیں, آپ اس کی تاریخ جا کے پڑھیں, وہ اس کے بعد ہی لکھی گئی ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ نبی چلے گئے, 50 سال بعد کتابیں لکھنی شروع ہوئیں. تو وہ تو پھر اس توریت, اس انجیل, اس زبور جو خداوند عالم نے ان نبیوں پہ نازل کی, اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جو کتابیں ہمارے نبی کے جانے کے بعد 100 سال بعد لکھی گئیں, کیا آپ اس کو اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں؟ بتائیے, وہ ایمان کا حصہ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ہی معتبر کتابیں, ہم کہتے ہیں کتب اربع, مکتبہ تشیعوں کی معتبر کتابوں میں سے وہ کتب اربع, من لا یعذر الفقیہ ہو گئی, اصول کافی ہو گئی. یہ 4 کتابیں ہمارے یہاں معتبر ترین کتابیں. تو کیا اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ جی میرا اس پہ پورا بلیو نہیں ہے, کیا تشیعوں سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں, کیونکہ یہ وہ کتابیں جو پیغمبر کے جانے کے بعد لوگوں نے لکھی, اس میں واقعات بھی ہیں. یہ چلے میں ایک اور سادی سی مثال دوں, چلو آپ پڑھیں محمد آل محمد. علامہ باقر مجلسی کا آپ نے نام سنا ہے, میں سادی سی ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کو اور زیادہ اس کو وضاحت کر دوں. میں علامہ باقر مجلسی نے ایک بہت مشہور کتاب, جو بچوں نے نام سنا ہوگا, شاید دیکھی نہ بھی دیکھی ہو, لیکن نام ضرور سب نے سنا ہوتا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بہار الانوار. بہار الانوار, علامہ باقر مجلسی انہوں نے ایک کتاب لکھی. کتنی جلدیں اس کی؟ 110 جلدیں. علامہ مجلسی نے 110 جلدوں پر اس کتاب میں کیا چیزیں ہیں؟ تمام احادیث اس میں جمع ہیں. احادیث اس کا موضوع ہے, اس میں کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں, حوالے دیے میں, لیکن اس میں احادیث جمع ہیں. اب اسی بہار الانوار کے مقدمے میں علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ سب جگہ سے جماوری کری ہے احادیث کی. اب یہ محققین اور آنے والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس میں سے معتبر اور غیر معتبر کو الگ کریں. میرا کام کیا تھا کہ میں دنیا میں گھومتا رہا, جہاں جہاں مجھے آثار احادیث مل گئی, میں نے اس میں سب کو اس کتاب میں جمع کر دیا موضوعات کے حساب سے. لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کتاب بہار الانوار میں کہ جو حدیث ہے وہ معتبر بھی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, علامہ مجلسی جس نے کتاب کو تالیف کیا ہے, جو اس کتاب کے بانی ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے فقط جماوری کی ہے, احادیث کو مختلف جگہ سے اٹھا کر اس کو یہاں جمع کیا ہے. باقی اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ فیصلہ آنے والے محققین کریں گے. تو دوسری کتابیں جو کہ نبی کی سپرویژن میں نہیں لکھی گئیں, توریت ہوئی نبی کی سپرویژن میں نہیں ہے, نبی کی زیر نگرانی نہیں ہے, زبور ایسی, انجیل ایسی. تو جو چیز بھی کسی معصوم کی زیر نگرانی نہ ہو, کسی امام معصوم کی زیر نگرانی نہ ہو, کسی نبی معصوم کی زیر نگرانی نہ ہو, تو وہ چیز معتبر نہیں رہتی. اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کب حیثیت بنے گی؟ کہ جب نبی اپنی زیر نگرانی اس قرآن موجود کو اس شکل میں لے کر آئے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب باقی 3 کتابوں کا قرآن سے فرق سمجھ میں آ گیا. یہ فرق سمجھ میں آ گیا نا یہاں, کہ وہ قرآن کی کیا حیثیت ہے اور باقی 3 کتابوں کی کیا حیثیت ہے. اب ایک دوسری بات اسی قرآن کے حوالے سے, کہ جب قرآن کی گفتگو چل پڑی ہے تو میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں. جتنے بھی انبیاء آئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا. ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا تھا. اچھا، معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں ہوتا کہ کوئی کرتب دکھایا جا رہا ہے، کوئی ایسی گیم ہو رہا ہے، بلکہ کسی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزے کا استعمال ہوتا ہے. اب کسی نبی سے توقع تو نہیں ہے کہ وہ ایسی چوک پہ کھڑے ہو کے استغفر اللہ کوئی تماشے کے لیے کوئی چیز دکھائیں. نہیں، جہاں بات ہوگی مناظرے کی، حقانیت کی بات ہوگی، پروردگار کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوگا، وہاں اللہ کے حکم سے لوگوں انبیاء نے مختلف موقع پر معجزے دکھائے کہ انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں آگے آنے والے دنوں میں اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے نبی کے لیے کیا معجزہ بیان ہوا؟ نبی کے پاس کون سی تھی؟ کوئی ڈنڈا تھا؟ کوئی ایسا تھی پیغمبر کے پاس؟ کیا معجزہ ہے آپ کے نبی کے پاس؟ بھائی سارے مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کے نبی کے پاس معجزہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن معجزہ ہے. کبھی سنا یہ لفظ؟ نہیں سنا؟ علی اب میں کوئی عجیب غریب باتیں کر رہا ہوں ہیں؟ ایسے عجیب فیسز سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی پہلی دفعہ عمان ہے، عجیب غریب باتیں کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی معجزہ ہے نا آپ کے نبی کا، جس کو ہم کیا کلیم کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی کا معجزہ ہے. قرآن میں کیا معجزہ ہے بھائی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ ہیں مسلمان، آپ کہتے ہیں جی قرآن معجزہ ہے. اب سے کیا معجزہ ہے بھائی قرآن میں؟ یہ تو عام سی کتاب ہے، کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے، اٹھا لو لے جاؤ. کیا معجزہ ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر معجزہ کیا ہے؟ اس کے الفابیٹس کوئی معجزہ ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسے الف بے استعمال ہوئے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے. کیا ہے آخر اس کے اندر معجزہ؟ اس کے اندر ایسے الف بے استعمال ہوئے ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ملیں گے، نہ اردو میں ملیں گے، نہ سندھی میں ملیں گے، نہ فارسی میں ملیں گے، جن کی بھی لکھائی جو ہے الف بے سے ہوتی ہے. بھائی کیا اس کے اندر معجزہ کیا ہے؟ کیا کمال ہے بھائی؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی کوئی دوسرے مذہب کا آپ سے پوچھ لے گا بھائی تو مسلمانوں یہ تو بتاؤ تمہاری کتاب معجزہ ہے، اس میں معجزہ کیا ہے؟ کوئی نئی چیز آئی ہے، اس کے اندر کمال کیا ہے بتائیں؟ قرآن کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ اور جگہوں پہ نہیں ہو. عربی اسکرپٹ کی بات ہو گئی تو اس سے پہلے بہت کچھ لکھا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس زمانے میں اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا، اور جو بہترین اشعار چنے جاتے تھے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا تھا. کیوں؟ اعزاز کے طور پر کہ یہ منتخب شدہ اشعار ہیں، جسے سبعات مولقہ کہتے ہیں نا، کہ لٹکے ہوئے اشعار. جو اشعار وزن کے حساب سے، معنی کے حساب سے بہترین قرار دیے جاتے تھے، ان کو کیا کرتے تھے؟ خانے کی کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ جناب یہ اشعار بہترین اشعار ہیں. تو وہاں تو عربی بھی بڑی زبردست استعمال ہو رہی تھی، سارے عرب دان ادیب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس زمانے میں. تو کیا اس سے پہلے عربی لکھی نہیں جاتی تھی قرآن سے پہلے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو اس میں معجزہ کیا ہے؟ اپنے اس قرآن کے معجزے کو پروردگار عالم خود بیان کر رہا ہے. کیا معجزہ ہے؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کا معجزہ ہونا خود اپنے الفاظ میں بیان کیا. کیسے بیان کر رہا ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. کہ اگر تمہیں اس کی کسی بھی جگہ پہ کوئی شک ہے، بھائی لوگوں تمہیں شک ہے تو ایسا کرو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر، کس پر نازل کیا ہے؟ پیغمبر پر، رسالت ماں پہ جو بھی ہم نے آیتیں نازل کی ہیں، اگر اس کی کسی آیت میں کسی مقام پہ تمہیں کوئی شک ہوتا ہے تو تم ایسی کوئی اور بنا کے لے آؤ. اچھا، خدا چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ چیچا ودی میں جا کے چیلنج کر رہا ہے، کراچی میں چیلنج کر رہا ہے خدا، ممبئی میں جا کے کر رہا ہے. کہاں چیلنج کر رہا ہے خدا؟ یہ انگلینڈ میں جا کے کر رہا ہے، نیو یارک میں کہہ رہا ہے. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ ان کے درمیان چیلنج کر رہا ہے جو عربی جانتے ہیں. بھائی اگر یہ چیلنج کراچی میں ہوتا تو ہم کہتے بھائی ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں ہے. لاہور میں جا کے کہیں کہ بھائی یہ چیلنج آ رہا ہے خدا کی طرف سے،
تو ہم کیا کہیں گے لاہور میں سانو کی پتہ جی. بھائی لاہور میں رہنے والا جو عربی سے ناواقف ہے وہ کیسے اس کو حل کرے گا اس مسئلے کو؟ پروردگار کس کے درمیان چیلنج کر رہا ہے؟ کہ جو خود عربی ادب کے ماہر ہیں. یعنی اگر کہیں اور جا کے کرتا کہا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان سے کیوں بات کر لیا علی؟ ہمیں بتاتے ہم کر کے دکھاتے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی صورت بن کر آئی؟ کوئی صورت بن کر آئی؟ نہیں آئی. یہ پروردگار عالم کا یہ جو قرآن کا، کہ آپ میں سے اگر کوئی حضرات اسی قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اس کو دیکھنا شروع کریں، اس سے تھوڑا سا جتنی انسان کو انسیت حاصل ہوتی ہے اس قرآن سے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی انسانی کلمات نہیں ہیں، کسی انسان نے بیٹھ کے اس کو لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ دنیا کی کسی اور اسکرپٹ میں وہ تاثیر نہیں ہے، کسی اور اسکرپٹ میں وہ تاثیر نہیں ہے. جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے وہ روحانیت، وہ معنویت رکھی ہے، وہ اور دنیا کے کسی اور لکھی ہوئی چیزوں میں نہیں ملتی. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر دنیاوی ادیبوں نے مل کے بنائی ہوتی، دنیاوی ادیبوں نے لکھی بنائی ہوتی تو اس پہ پتہ نہیں کتنے نقاد آ چکے ہوتے. بھائی کتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں اردو زبان کی میں بات کروں، لیکن کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس پہ کسی نے نقادی نہ کی ہو، یعنی اس پہ تنقید نہ کی ہو. بڑا بڑا نام ہے، لیکن جب انسانوں کا بنایا ہوا چیز ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا نام ہو، لیکن اس کے بعد تنقید ہو سکتی ہے. لیکن آج تک قرآن پہ تنقید کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ ہے یہ کتاب. پروردگار نے کہہ دیا تمام شبہات کا دروازہ پروردگار نے بند کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس ایک بات اور کہہ کے میں اس قرآن کی اس سے آگے بڑھوں گا بات کو، کہ تمام جو انبیاء کا معجزہ تھا، اسی معجزے کے حوالے سے کیونکہ بات آئی ہے تو کیونکہ میرے بچے بیٹھے ہوئے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کے پاس جو معجزہ تھا وہ ان کے جانے کے بعد ختم ہو گیا. مثال کے طور پہ آج آپ کہیں جائیں اور کسی میوزیم میں آپ کو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا مل جائے، اگر آپ کے ہاتھ کہیں چڑھ جائے، آپ کو کسی میوزیم سے، کسی کے گھر سے، کسی جگہ سے اگر آپ کو مل جائے، تو کیا آپ بھی اس سے وہی کام لے سکتے ہیں جو جناب موسیٰ نے لیے ہیں؟ آپ لے سکتے ہیں؟ بھائی کسی کو اگر بہت بڑی شخصیت کو بھی، کوئی بہت روحانی شخصیت کو بھی دے دی جائے کہ بھائی تم یہ دے دو، جناب موسیٰ کی عصا ہے، تمہارے شاید کام آ جائے، تو کیا کوئی اور غیر موسیٰ اس سے کام لے سکتا ہے؟ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے تک محدود رہا. نبی چلا گیا، معجزہ بھی ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. لیکن ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ کیونکہ ان کی شریعت، ان کی کتاب قیامت تک ویلڈ رہے گی، لہٰذا ان کا معجزہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے. محمد و آل محمد صلوات. تو باقی انبیاء کے معجزات سے ہمارے نبی کا معجزہ یکسر مختلف ہے. کیونکہ ایک اور فرق کیا ہے کہ تمام انبیاء کے معجزے مادی تھے. بس شفا دینا کسی مریض کو، مریض ہے آپ نے ہاتھ پھیرا اس کو شفا ہو گئی، یہ معجزہ مادی ہے. عصا کو مارا اژدہا بن گیا، یہ معجزہ مادی ہے، میٹر ہے. لیکن قرآن ایک مانوی اور روحانی معجزہ ہے، اس کا مادے سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک روحانی معجزہ ہے. اور روحانی معجزہ اس کو کوئی اور آدمی مس یوز نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ جن کے گھر میں یہ قرآن نازل ہوا ہو، ماں سوائے اس کے کہ جو کہ وارثین قرآن ہو. اور جب تک کہ وارث قرآن زندہ ہے یہ قرآن زندہ ہے. دیکھیں میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں. آج وارث قرآن ہے نہیں ہے، جب تک وارث قرآن ہوگا قرآن بھی رہے گا، جب تک قرآن ہے وارث بھی رہے گا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ خود پیغمبر نے کہا کہ اندی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، الگ ہونے والی نہیں ہیں.
الگ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ وارث بھی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن بھی اس وارث کے ساتھ ہے. تو اس معجزے میں اور دیگر انبیاء کے معجزے میں بنیادی فرق ہے مادی معجزے کا اور ایک مانوی معجزے کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر میں نے اس کے بعد عرض کیا تھا کہ جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب میں اس کتاب کا موضوع بیان ہوتا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو پتا ہو کہ کتاب میرے مطلب کی ہے بھی یا نہیں ہے. میں کتاب خریدنے تو چلا گیا دکان میں، لیکن یہ میرے انٹرسٹ کی ہے نہیں ہے، میرے مطلب کی ہے نہیں ہے، مجھے سمجھ میں بھی آئے گی یا نہیں آئے گی. تو انسان کیا کہتا ہے؟ کتاب کا موضوع دیکھتا ہے، اس کے مقدمے میں دیکھتا ہے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے. ہمارے یہاں ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے تمام علوم اس کتاب میں ملتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا میں اگر سیاست کرنی ہے تو قرآن سے سیکھ لو، جغرافیہ پڑھنا ہے قرآن سے دیکھ لو، سائنس کا کوئی مسئلہ آ گیا قرآن سے دیکھ لو. یہ حقیقت ہے. بھائی مجھے پاکستان میں الیکشن کمپین چلانی ہے تو مجھے قرآن سے کیا کروں گا؟ میں قرآن کو مس یوز تو کر سکتا ہوں میں لا کے. جیسے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر جس کو اسلام چاہیے وہ مجھے ووٹ دے، جس کو اسلام نہیں چاہیے وہ مجھے ووٹ نہ دے. مس یوز تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن سے اس کو واسطہ نہیں ہے. قرآن میں کیا کوئی سیاست کی گائیڈ لائن ہے؟ کوئی سائنس فکشن کی کوئی گائیڈ لائن ہے؟ نہیں. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن. اس کتاب میں ہدایت ہے. اب اگر اسی کتاب میں آپ کو کوئی تاریخی واقعات ملتے ہیں انبیاء کے تو وہ ہدایت کے زمرے میں ہیں. اگر کوئی جغرافیہ کا ذکر ملتا ہے تو پروردگار ہدایت کرنا چاہتا ہے. اور اگر کسی اور موضوعات پر کوئی اجتماعی چیزوں پر مل رہی کوئی چیز تو پروردگار عالم دراصل ہدایت کرنا چاہ رہا ہے. جو چیز بھی ہدایت کے دائرے میں آئیں گی وہ اس قرآن میں موجود ہے. ہدایت کے دائرے میں جو چیز بھی آئے گی وہ اس قرآن میں موجود ہے. اچھا یہ شبہ آیا کیوں ہمارے ذہن میں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ بھائی سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے قرآن میں ایک جگہ پڑھا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. اچھا ہم نے اس سے کیا سمجھ لیا؟ اس سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی اب دنیا کے جتنے علوم ہیں سب یہیں سے ملیں گے. لا رتب ولا یابس کا موضوع ہے ہدایت، یعنی ہدایت کے دائرے میں کوئی خشک تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہی کہ دنیاوی علوم کی اس میں بات ہو رہی ہے. پروردگار کا موضوع نہیں ہے وہ. تمام انبیاء آئے تھے کس لیے آئے تھے؟ سائنس پڑھانے آئے تھے ہمیں کیا؟ 1 لاکھ 1 2 بھی نہیں 1,24,000 نبی آئے. کیا پڑھانے آئے تھے ہمیں؟ فزکس پڑھانے آئے تھے؟ کیا پڑھانے آئے تھے ہمیں؟ قانون پڑھایا ہمیں؟ وکیل بنا کے چلے گئے ہمیں؟ نہیں. کیا کرنے آئے تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ ہدایت کرنا. پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب کا ایک ہی ٹاپک تھا، کیا ہے؟ ہدایت. اور جتنی کتابیں آئیں پروردگار کی طرف سے جتنے احکامات آئے وہ تمام کے تمام احکامات ان کی مرکزیت کیا ہے؟ ہدایت. تو قرآن کا موضوع بھی ہدایت ہے. کوئی اور موضوع قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو ملے گا نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ قرآن سے ہمیں مزہ نہیں آیا، کیونکہ آپ غلط چیز وہاں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن سے اگر کوئی چیز لینی ہے تو وہ کیا لینی ہے؟ ہدایت. اچھا جی موضوع بھی بیان ہو گیا. اب میں بات کو تھوڑا سمیٹنا شروع کروں. آخری چیز کیا رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ کتاب میں اس کی حیثیت اہمیت وہ بیان ہو گئی، کتاب کا موضوع بھی بیان ہو گیا. تیسری چیز باقی رہتی ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں. اس کے مخاطبین کون ہے؟ یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ یہ کتاب کسی چوک پہ چھاپ کے جمع کر کے رکھ دیں، لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اپنی گائیڈ لائن لے لیں گے. اس کا ٹارگیٹڈ آڈینس جسے کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اس کتاب کے کس کو خطاب کر رہی ہے کتاب؟ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا اگر کسی کتاب میں کھانے پینے کی ترکیبیں ہیں تو ہم میں سے شاید ممکن ہے یہاں کسی کو بھی دلچسپی نہ ہو، کیونکہ کھانا پکانا ہمارا شعبہ
نہیں ہے، مگر کوئی گھر پہ پکاتا ہو چپکے سے، لیکن معمولاً مردوں کا شعبہ نہیں ہے. یا کوئی فیشن ڈیزائن کی کتاب ہے، وہ بھی ہمارا شعبہ نہیں ہے. یا کوئی ایسے موضوعات، بچوں کی کوئی قصے کہانی ہے، وہ بھی ہمارا شعبہ نہیں ہے. ہم کہیں گے ہم تو بڑے ہو گئے، بچوں کی کتابیں کیوں پڑھیں گے؟ تو ہر انسان کی ایک دلچسپی کا موضوع ہے. ہر کتاب ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی. یہ ہے یعنی کتاب خانے میں آپ چلے جائیں تو کیا ساری کتابیں آپ کے موضوع کے مطابق ہوتی ہیں؟ نہیں. کچھ کتابیں آپ کے مزاج کے مطابق ہوں گی، کچھ آپ کے سبجیکٹ کے مطابق ہوں گی، کچھ آپ کی ضرورت کی ہوں گی، اور اکثر آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی. اکثر کتابیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی. تھوڑی سی کتابیں ہوتی ہیں جو آپ کے مطلب کی ہوتی ہیں. اب قرآن کس کے مطلب کی کتاب ہے؟ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ عالمی ہے. دین اسلام عالمی ہے. یہی دین ویلڈ ہے کس کے لیے؟ جو نارتھ پول میں رہتا ہے. اس کے لیے الگ شریعت تو نہیں ہے کہ نارتھ پول والوں کے لیے کوئی الگ قانون ہو، کوئی الگ کتاب آئی ہو. نہیں، ایسا ہے؟ سنیے کبھی؟ نہیں سنی. افریقہ میں رہنے والوں کے لیے کوئی الگ کتاب نازل ہوئی ہو، ساؤتھ ایشیا میں رہنے والوں کے لیے کوئی الگ کتاب ہو، فار ایسٹ ایشیا میں رہنے والوں کے لیے الگ کتاب ہو، آپ کے مڈل ایسٹ میں رہنے والوں کے لیے کوئی الگ کتاب ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اتنے چپکے چپکے کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ یا ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت آئی ہے نہیں آئی ہے؟ شک میں لگتا ہے آپ لوگ خود شک میں لگ رہے ہیں مجھے. یہ تو بڑا مشکل ہو گیا میرے لیے کہ آپ کو جگانا پڑ رہا ہے مجھے. بھائی آسان میں بتا دوں آپ کو، چلیں اور آسان الفاظ میں. بھائی آپ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 3.5 تو نہیں پڑھتے نا؟ مغرب کی کتنی رکعت نماز ہے؟ 3 رکعت. اچھا، جو چائنا سے اٹھ کے آئے گا اس کے لیے 3.25 ہے، اس کے لیے بھی 3 ہے. افریقہ سے آئے گا اس کے لیے کتنی رکعت ہے؟ 3. امریکہ سے آئے گا اس کے لیے کتنی رکعت ہے؟ 3. بھائی اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعت کیا کہتے ہیں. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی ہم مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک عالمی دین ہے. اب آئی صاحب بات سمجھ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ یہ دین اسلام فقط پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عالمی دین ہے، عالمی سلوشن ہے انسانیت کے لیے، عالمی ہدایت ہے ایسا نہیں ہے؟ بھائی یہ دعویٰ کرتے نہیں کرتے آپ؟ ہمارا ادعا کیا ہے کہ یہ شریعت، یہ کتاب عالمی کتاب ہے، یہ دین ہمارا عالمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کتاب بھی عالمی، شریعت تو عالمی ہو گئی. رسول کے لیے اصل میں جس نقطے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں. جب آپ نے کس کی بات کی؟ نبی کا تعارف کروایا قرآن نے. پروردگار اپنے نبی کا تعارف کس انداز سے کر رہا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی ذات کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ پاکستانیوں کے لیے، مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے. قید تو نہیں ہے بھائی کوئی اس میں. شریعت آپ کی عالمی، نبی آپ کا عالمی، لیکن قرآن میں پروردگار عالم ایک تخصیص لگا رہا ہے. قرآن جو ہے اس میں ایک تخصیص لگا رہا ہے، یعنی اس کو ایک جگہ سے ایک کنڈیشن لگا رہا ہے. اس کے اندر شاید میں اپنے الفاظ بدلوں، ایک کنڈیشن لگا رہا ہے، شرط لگا رہا ہے. بھائی کیا شرط لگائی؟ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہدن للمتقین. اس کتاب میں ہدایت ہے سب کے لیے نہیں، متقین کے لیے. بھائی یہاں لے کے آنا چاہ رہا تھا میں آپ کو کہ آپ کا دین عالمی ہے. نماز پڑھنے کے طریقے، روزے رکھنے کے طریقے، نہانے کے طریقے، وضو کرنے کا طریقہ، خانہ کعبہ. یہ نہیں کہ افریقہ والوں کا کعبہ الگ ہے کوئی، سب کچھ ایک ہی ہے. رسول بھی ایک ہی ہے. ایسا نہیں کہ ویسٹ میں رہنے والوں کا رسول کوئی اور ہے. آپ تو کہتے ہیں سب کا رسول ایک، کتاب ایک، اللہ ایک، شریعت ایک، سارے قوانین شریعت ایک. جب سب کچھ ایک ہے تو پروردگار عالم اس کتاب میں آ کے ایک تخصیص لگا رہا ہے، شرط لگا رہا ہے، کنڈیشن لگا رہا ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے.
فقط متقین کے لیے ہے۔ بھائی اس کی مثال دیکھنی ہے تو اور کربلا کے میدان میں دکھاتے ہیں تمہیں۔ کربلا کے میدان میں کتنے حافظ قرآن تھے یزید کے لشکر میں، یزید کے لشکر میں کتنے حافظ قرآن تھے، لیکن کیونکہ متقی نہیں تھے تو قرآن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ اگر متقی ہوتے تو یقیناً ہدایت مل جاتی، لیکن قرآن کو لے کر حفظ کر کر کس کو مارنے کے لیے آئے؟ وارث قرآن کو۔ یہ ہے سمجھ جانے والی چیز کہ یہ قرآن متقین کے لیے آیا ہے۔ اچھا ایک اور سوال، بھائی ابھی تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے آیا، یعنی پہلے متقی ہو تو قرآن پڑھے۔ بھائی ذہن میں سوال آتے ہیں نا، ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے کرے نہ کرے، موبائل سے کھیل رہا والا، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے ذہن میں اس کے آئے کہ بھائی مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ متقین کے لیے ہے، تو یعنی پہلے متقی ہونا پڑے گا پھر قرآن پڑھیں۔ بھائی قرآن سے تو ہم نے ہدایت لینی ہے، بغیر پڑھے ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت لینے کے لیے متقی ہونا پڑے گا۔ یہ تو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، یہ تو عجیب کانٹرڈکٹ کر رہی چیزیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یا آپ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں؟ آپ قرآن بھائی ایک طرح سے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہدایت کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ متقی کون بنے گا؟ جس کی ہدایت ہو جائے گی۔ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ قرآن پڑھ کے آئے گی۔ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ آ گیا نا، قرآن تو ابھی پڑھا نہیں، ہدایت آئی نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہدایت آئے گی تو قرآن پڑھو گے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ لوگ شکلیں بتا رہی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بعد میں جا کے سوچ لیے گا گھر میں کہ ہدایت کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ قرآن پڑھنے پہ۔ لیکن جب قرآن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اس کا کیا جواب ہے کہ متقی سے یہاں پہ جو مراد لکھی گئی ہے کہ متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ جو متقی بننا چاہے گا اس کو یہ قرآن فائدہ دے گا، کہ جو ہدایت لینا چاہے گا، لیکن جو قرآن کو فقط رٹنا چاہے گا اسے کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ جو قرآن کو فقط چوم کے تاکچے میں رکھے گا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو بچی کو رخصت کرتے ہوئے فقط اس کے ساتھ دے دے گا اس کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو مہنگے مہنگے قیمتی غلافوں میں سی کے رکھ دے گا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ استخارہ دیکھنے والے کے لیے۔ مولانا قرآن سے استخارہ چاہیے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ کہ جو اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، جو قرآن کو مت سکھائے، قرآن سے سیکھے۔ کہ ہمارے آج کل الٹا معاملہ چلتا ہے، جہاں سیکھنے کی جگہ ہے وہاں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے آج کل الٹا معاملہ چلتا ہے، بچے استاد کو سکھاتے ہیں، اولاد باپ کو سکھاتی ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے بھائی؟ آج کل باپ کا کام ہے سکھانا بچوں کو، لیکن آج کل بچے باپ کو پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ آج کا معاملہ سارا الٹا ہو گیا ہے۔ تو قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے، لیکن جو فقط اپنے مطلب کی چیزیں قرآن سے نکالنے کی کوشش کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ کہ جو کہ قرآن سے سیکھنے کے لیے آئے، اس قرآن کے در پہ آ کے بیٹھے دو زانو ہو کر کہ میں نے اس سے سیکھنا ہے، تو اس کو تو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے کوئی اور اپنا شعبہ چلانا ہے قرآن سیکھ کر، تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو جو ہدایت لینا چاہے گا قرآن اسی کو فائدہ دے گا۔ اور قرآن کا فقط ظاہری احترام کر کے، جو ظاہری احترام ہے، اس کو ظاہری لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن کا احترام یہ ٹھیک ہے، آداب قرآن میں سے کہ اس کو کس جگہ رکھا جائے، کیسے رکھا جائے، کس احترام سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے، لین دینے میں قرآن کو کے ساتھ کیا احترام ہونا چاہیے، یہ تمام اپنی جگہ پہ آداب قرآن ہیں۔ لیکن قرآن کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ کہ جو اس کو پڑھے گا اس سے سیکھے گا، جو آئے گا قرآن کے دروازے پہ کہ مجھے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے کہا گیا پروردگار نے فیہ شفاء للناس، کہ حتیٰ کوئی آدمی اگر مریض کوئی شفا لینے بھی آئے گا تو پروردگار اس کے قلب کو بھی اس قرآن کے ذریعے شفا دے گا۔
یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کتاب ہدایت، اور یہی وہ قرآن، یہ شریعت، یہی دین ہے کہ جس کو بچانے کے لیے یہ جو عظیم قربانی ہمارے سامنے آئی. اور شریعت کو یا اس کربلا کی قربانی کو کسی ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ جیسے بھی میں یہ کہوں کہ فقط قرآن بچانے آئیے. نہیں، شریعت فقط قرآن نہیں ہے. جو لوگ لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں امام معصوم کی صورت میں، وہ خود شریعت ہے، وہ خود شریعت ہیں. کیونکہ حتیٰ قرآن کو بھی ان کے بغیر چلایا جائے تو قرآن کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے ساتھ جب تک اس کا وارث موجود نہ ہو وہ فائدہ نہیں دے سکتا. اور لوگ شریعت کو مارنے آئے تھے، جو دشمنی کرنے آئے تھے، شریعت کو دشمنی کرنے آئے تھے. اور آپ لوگوں نے اس گزشتہ عشرے میں مصائب سنے، ذکر کیا کہ محرم آ گیا ہے، اور محرم میں ہر روز کسی نہ کسی شہید کا ذکر آپ نے، شہادت کا سنا. اس عاشور کے بعد اہل بیت پہ ایک ایسی کٹھن ایک منزل آئی. عاشور تو ہو گئی، سب شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، لیکن جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. کیونکہ جب تک عاشور بپا نہیں ہوئی تھی سب لوگ موجود تھے. اس قافلے میں حسین بھی تھے، عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، حتیٰ اس فوج کا ایک ننھا سپاہی علی اصغر بھی موجود تھا. اور یہ کوئی چھوٹی فوج نہیں ہے، اس میں ایک ایک آدمی کو چن چن کے بلایا گیا ہے، ایک ایک آدمی کو چن چن کے بلایا گیا ہے. اور اس میں آنے کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں تھا. خود پروردگار عالم کی تقدیر ایسی تھی کہ کس کو پروردگار اس قابل سمجھتا ہے کہ ان شہداء کے ساتھ شامل ہو سکے. یہ پروردگار کا نظام تھا. کوئی کہیں دور بیٹھا ہے اس کو بھی بلایا گیا. نہیں آیا ہے جو جنگ کو ٹالا گیا کہ ایک سپاہی ابھی کل اور آنا ہے. شب عاشور مہلت دی گئی کہ ابھی کچھ سپاہی مولا کے آنے ہیں. حر کا انتظار کیا گیا. اور اسی طرح جب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچتا ہے اور وہاں خیمے لگا دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی لشکر کی صورت میں کوئی گروپ جو ہے وہ یزیدیوں کے ساتھ عمر سعد کے لشکر میں ملنے کے لیے شامل ہوتا رہتا ہے. اب وہ لشکر بڑھتا جا رہا تھا. روزانہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئے تو شہزادی زینب کہیں اماں فضہ ذرا بھیا حسین سے پوچھیں کہ یہ کون آیا ہے. کبھی آ کے بتائیں کہ آج خولی آیا ہے، کبھی بتاتے کہ دیکھیں شمر آیا ہے، کبھی کسی اور کا نام لیا جاتا تھا. تو ایک دن جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا اے بھیا حسین، کیا پوری دنیا میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے کہ اتنی بڑی کربلا میں اس پوری دنیا میں جو آپ کے لیے بھی کوئی مدد کرنے کے لیے آئے؟ امام نے جواب کیا بہن زینب تمہیں کیا بتاؤں، تم نے کیا بابا علی مرتضیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ تم نے اپنی ماں جناب سیدہ کا حال نہیں دیکھا؟ تم نے بھیا حسن کی تنہائی نہیں دیکھی؟ کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ جب امام نے یہ جواب دیا تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جسے زینب نے یاد کیا. کہا بھیا آپ کا ایک بچپنے کا دوست ہے، اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر. اور مجھے یقین ہے کہ آپ جب حبیب کو بلائیں گے تو وہ انکار نہیں کریں گے. امام نے اسی وقت قاصد کو بلایا اور خط لکھا. حبیب اس وقت کوفے میں موجود تھے. حبیب کو یہ خط بھجوایا گیا. ابھی حبیب اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں.
دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب نے آواز لگائی، کون دینے جو قاصد ہے آواز دیتا ہے انا برید الحسین. اب حبیب نے حسین کا نام سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے کہ میرے آقا کا کوئی نامہ لے کر آیا ہے، میرا کوئی آقا کا قاصد آیا ہے میرے پاس. کھانا چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی زوجہ سے کہا جاؤ تم اندر جاؤ، مجھے اپنے آقا کے پیغام سننے دو. جب وہ برید وہ قاصد اندر آیا تو امام کا خط سامنے رکھا کہ جس میں امام نے اس کو آنے کی دعوت دی تھی. تو قاصد سے جناب حبیب نے کہا کہ تم جاؤ اور انشاءاللہ میں کل آتا ہوں. پھر جب ان کی زوجہ باہر آتی ہیں تو پوچھا کون آیا؟ کہا امام کے قاصد آئے تھے. امام نے کیا کہا ہے؟ کہا مجھے بلایا ہے. تو حبیب کی زوجہ جو ایک مومنہ ہے پوچھتی آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں سوچ کر بتاؤں گا. دراصل حبیب اپنی زوجہ کو چیک کر رہے ہیں کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں. تو زوجہ نے فوراً پلٹ کے کہا میں اس گھر میں رہنا پسند نہیں کروں گی کہ جہاں سیدہ کے لال اس کے شوہر کو بلائے اور وہ جواب میں کہے کہ میں سوچوں گا. عزیزدارو، حبیب کی داستان یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے. حبیب کو سمجھنا ہے تو مدینے کی گلیوں میں جاؤ کہ جب رسول کی زندگی میں حبیب کبھی رسول کے سامنے آ جائیں تو رسول کھڑے ہو کر حبیب کا استقبال کیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا اے حبیب یہ تو بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا استقبال آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے اس وقت کہا تھا کیونکہ یہ میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے. مدینے کی گلیوں میں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی خاک یہ حبیب اٹھا کے اپنے سر پہ لگاتا ہے. یہ حبیب میرے حسین سے اتنا پیار کرتا ہے. تو لہٰذا حبیب ابن مظاہر آئے اور اگلی رات کو حبیب نے اپنے غلام کو کہا کہ میری سواری لے کے تم کوفے سے باہر جاؤ اور میرا انتظار کرنا، میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کے باہر آؤں گا، کیونکہ وہاں پر پہرا تھا. اس پہرے کی حالت میں حبیب آئے تو دیکھا کہ ان کا غلام حبیب کی سواری سے کچھ کان میں کہہ رہا ہے. حبیب نے سننے کی کوشش کی تو وہ حبیب کا غلام کہہ رہا ہے کہ اے سواری اگر ہمارا آقا نہیں آیا تو تم فکر مت کرنا، میں امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے جب یہ سنا اپنا سر پیٹ لیا کہ میرے امام پہ یہ وقت آ گیا کہ اب آج کے ادنا غلام میرے امام کی نصرت کی بات کریں. عزیزدارو، حبیب آئے، روز عاشور شہید بھی ہو گئے، لیکن جس منزل میں نے آپ کو لے کے جانا ہے کیونکہ یہی ایام تھے کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے. جب کوفے پہنچنے لگا یہ قافلہ، جب جناب زینب کو دیکھا کہ ہاتھ میں رسیاں بندھی ہیں، جناب امام سجاد اس توق و زنجیر کے عالم میں جا رہے ہیں، قافلے کے آگے ہیں، تو ایک بچہ آتا ہے سید سجاد کا دامن پکڑتا ہے، سید سجاد کا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد میری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. سید سجاد نے اپنا سر کو اٹھا کے کہا اے بچے تو کون ہے؟ بچے جواب دیتا ہے میں حبیب کا یتیم ہوں. اس کربلا اس کوفے کے دروازے پر حبیب کا یتیم، وہاں حبیب نے مدد کی، یہاں حبیب کا یتیم استقبال کرنے آیا ہے. سید سجاد نے پلٹ کے کہا پھوپھی زینب، پھوپھی زینب ذرا دیکھیں کون آیا ہے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا حبیب کا یتیم آیا ہے. جناب زینب نے کہا بچے ذرا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پوچھا میری ماں سے کیا کام ہے بتائیے. کہا میں تمہاری ماں کو حبیب کا پرسہ دینا چاہتی ہوں، حبیب کا پرسہ دینا چاہتی ہوں. میں کہوں گا شہزادی آپ نے حبیب کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، امام نے بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن شام غریبہ میں کسی نے امام کے یتیم پہ ہاتھ نہ رکھا. آپ کا بھائی چلا گیا، اونو محمد چلے گئے، آپ کا عباس جیسا بھائی بھی چلا گیا، لیکن کسی نے آپ کو تعزیت پیش نہ کی. ہماری اس خلیصی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو بھی جائز حوائج رکھتے پروردگارہ انہی مجالس کے صدقے میں ان کی تمام حوائج کو قبول فرما. پروردگارہ جو لوگ بے اولاد ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ با اولاد ہیں ان سب کی اولاد کو نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ مریض ہیں اور بالخصوص جن لوگوں نے شفا کی درخواست کی ہے پروردگارہ اس بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا عاجلہ عطا فرما.
پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعزیل فرما، ہمیں ان کے انصار، ان کے اعوان، ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ امام کی خوشنودی کے لیے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے ہمارے امام کو کوئی تکلیف پہنچ سکے۔ پروردگار ہمارے تمام اعمال سے ہمارے امام کو راضی فرما۔ بے نبی ہے والے صلی اللہ محمد ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein.